الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون صدق الله العظيم. آیہ نمبر 243, 44 اور 43 تلاوت کی گئی. پہلے 2-4 آیتیں نماز کا حکم تھا. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی کہ نمازوں کی نگہداشت کرو اور بالخصوص درمیانی نماز کی نگہداشت کرو. وقوموا للہ قانتین اور اللہ کے حضور ساکت اور خاموش ہو کر کھڑے ہو. اس لیے کہ عبادت ہی مقصد زندگی ہے اور باقی جو احکامات دیے جاتے ہیں وہ بھی بندے کی اس ابتلاء اور آزمائش کے لیے کہ وہ کہاں تک بات مانتا ہے. تو عبادات کے کئی درجے ہیں. گزشتہ رکوع میں بھی جا بجا عبادت کا کسی نہ کسی عنوان سے ذکر چلا آیا ہے. اب بھی اسی سلسلے کو آگے جاری رکھتے ہیں. عبادت کی 2 بڑی قسمیں ہیں, جانی اور مالی. ایک وہ عبادت ہے جو آدمی کے جسم و جان سے تعلق رکھتی ہے, یعنی اس کے جسم کے اعضاء سے تعلق رکھتی ہے, اور ایک عبادت ہے جو اس کے حلال مال سے تعلق رکھتی ہے. تو حافظوا علی الصلوات میں جسمانی عبادت کا ذکر تھا اور یہاں اب مالی عبادت کا ذکر آنے والا ہے. یہ اس لیے کہ پچھلی آیات میں کئی رکوع میں جہاد کا ذکر ہوا تھا اور اس مسئلے کو اب یہاں پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہتے ہیں. اور جہاد کے لیے ضروری ہے کیونکہ اس میں جسم اور مال دونوں خرچ ہوتے ہیں, تو پہلے جسمانی عبادت اور پھر مالی عبادت کا تذکرہ فرماتے ہیں اور بیچ میں جہاد کا باقاعدہ حکم دیں گے. لیکن جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ جہاد پر تیار رہنے کے لیے اور اس سلسلے میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے ایک واقعہ ذکر فرماتے ہیں. ایک قوم کا واقعہ گزشتہ امتوں میں سے کہ جو موت کے ڈر سے بھاگ گئے تھے لیکن بچ نہ سکے. یہ اس لیے ذکر کیا کہ عموماً جہاد میں اس لیے آدمی شرکت کرنے سے باز رہتا ہے کہ اسے فکر ہوتی ہے کہ جنگ میں جاؤں گا تو مر جاؤں گا. تو یہ واقعہ اس لیے ذکر کیا کہ موت جنگ میں جانے سے نہیں آتی, اپنے مقررہ وقت پہ آتی ہے. اس لیے کوئی اس خوف سے کہ میں مر جاؤں گا جہاد میں شریک نہیں ہوتا, یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے. اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ موت اور حیات طے شدہ چیزیں ہیں اور موت و حیات دونوں اللہ کے قبضے میں ہیں. جب موت آئے گی تو وہ ایک لمحہ رکے گی نہیں اور نہ ایک لمحہ وقت سے پہلے آئے گی اور نہ ایسی جگہ میں آئے گی کہ جہاں لکھی ہوئی نہیں. جہاں آنا ہے اس جگہ میں جس وقت آنی ہے ٹھیک اس وقت پر اور جس سبب سے آنی ہے ٹھیک اسی سبب سے وہ موت آئے گی. تو پھر یعنی اس خطرے کے پیش نظر جہاد فی سبیل اللہ میں شرکت نہ کرنا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں. واقعہ یہ ہے کہ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف
واقعہ کا ذکر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب پیغمبر، علم ترا، آپ نے دیکھا نہیں؟ اور یقیناً نہیں دیکھا، کیونکہ حضور سے ہزاروں برس پہلے کا واقعہ تو حضور نے کہاں دیکھا. لیکن یہاں رویت سے مراد آنکھ کی رویت نہیں، دل کی رویت ہے، علم کی رویت ہے. آپ نے نہیں دیکھا یعنی آپ کو اس کا علم نہیں آیا، یعنی آپ کو تو اس کا علم ہو چکا، میں نے وحی کر کے آپ کو بتا دیا. اور پھر اس کو علم تعلم نہیں کہا کہ آپ جانتے نہیں، علم ترا کہا. یہ واقعے کے حقیقی ہونے کی طرف اشارہ ہے. یہ واقعہ اتنا سچا ہے جیسے آنکھوں دیکھا ہو، آنکھوں دیکھا ہو. تو آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو خرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے بھاگ نکلے تھے، اور وہ کچھ معمولی تعداد میں نہ تھے، وہم الوف، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. گھروں سے کیوں بھاگ نکلے؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے کہ یہاں رہیں گے تو مر جائیں گے، بھاگ نکلیں گے تو بچ جائیں گے. یہ واقعہ ہے حضرت حزقیل علیہ السلام کے دور کا. کسی زمانے میں کسی علاقے میں کچھ لوگ آباد تھے، وہاں طاعون کی بیماری پھوٹ پڑی. طاعون یہ وبائی امراض میں سے ایک مرض ہے جو پھیلتا ہے تو پھیلتا چلا جاتا ہے اور پھر ہزاروں انسان اس کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ان لوگوں کے علاقے میں طاعون کی بیماری پھیل گئی. اس خدشے سے یہ لوگ اپنے شہروں کو چھوڑ کر بھاگ نکلے. ایک وادی میں جا کر انہوں نے ڈیرا ڈال دیا کہ شہر میں وبا ہے، یہاں بچ جائیں گے، وہاں مر جائیں گے. اللہ تعالیٰ کو ان کا ایسا کرنا پسند نہ آیا. جب یہ لوگ وادی میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی اجتماعی موت کا اعلان ہو گیا. تو فرشتے اللہ تعالیٰ نے بھیجے، ایک وادی کے ایک کونے پہ کھڑا ہوا اور دوسرا دوسرے کونے پہ کھڑا ہو کر دونوں نے ایک آواز لگائی جس کے صدمے میں یہ سب کے سب ڈھیر ہو گئے. ہم الوف، الف کی جمع ہے، الف کا معنی ہزار، الوف ہزاروں. اور یہ عربی قاعدے کے مطابق 10,000 سے کم پہ یہ لفظ نہیں بولا جاتا. الوف 10,000 سے کم پہ نہیں، یعنی کم سے کم بھی کہیں تو ان کی تعداد 10,000 تھی، ورنہ 10 سے اوپر تھی. تو جب اس آواز کے صدمے سے سب مر گئے، ڈھیر ہو گئے، تو آس پاس کے لوگوں کو پتہ چلا کہ ایسے کوئی مہاجرین آئے تھے اور سب کے سب اب یہ جو آئے تو یہاں تو میدان بھرا ہوا ہے لاشوں سے. ظاہر بات ہے کہ اتنی لاشوں کی تدفین کوئی آسان بات نہیں. اس لیے طے یہ ہوا کہ بس ان کی لاشوں کو صرف محفوظ کر دیا جائے. دفن ہم نہیں کر سکتے، قبریں نہیں بن سکتی، کفن دفن کا انتظام نہیں ہو سکتا. محفوظ کرنے کے لیے پوری وادی کے چاروں طرف انہوں نے دیوار کھینچی آس پاس کے لوگوں نے آ کر کہ یہ لاشیں تو اسی طرح رہیں لیکن کم از کم محفوظ ہو جائیں، ایک جگہ میں درندوں وغیرہ سے محفوظ ہو جائیں. تو دیوار کھینچ کے وہ لوگ چلے گئے. ان کی لاشیں میدان میں پڑی ہوئی ہیں. ایک زمانہ گزر گیا اور جیسے ہوتا ہے لاشیں گل سڑ گئیں، ہڈیوں کے ڈھانچے رہ گئے. اللہ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھانا تھا تو اس زمانے کے پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس طرف سے گزر ہوا. انہوں نے جو وادی میں لاشوں کی ہڈیوں کا ڈھیر دیکھا تو حیرت زدہ ہو گئے. یہ کیا ماجرا ہے؟ پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ نے وحی بھیج کر ساری صورتحال ان کو بتا دی کہ یہ ایسے لوگ تھے، یوں بھاگ کے آئے تھے. تو یوں میں نے انہیں، اللہ کو چونکہ مقصود تھا اب یہ اس ذریعے سے ان کا دوبارہ زندہ کرنا، تو ان کے دل میں یہ تمنا ڈال دی. انہوں نے آرزو کی اور دعا کی کہ یا اللہ ان کو زندہ کر دیجیے. یعنی یہ تو اس طبی طریقے سے تو جیسے مرتے ہیں یوں نہیں مرے، یہ تو آپ کے عذاب کا شکار ہوا ہے، تو پھر ان کو معاف کر دیجیے، ان کو زندہ کر دیجیے اور جن کی طبی جو زندگی ہے وہ پوری کرے.
تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حزقیل علیہ السلام فرمایا کہ تمہاری دعا قبول ہے، تم کو ہی ان کے زندہ کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں، اس لیے تم یہاں کھڑے ہو کر ان ہڈیوں کو پکارو، پہلی مرتبہ پکارو ان کو، ایتھا العظام ان اللہ یأمرک ان تجتمعی، اے ہڈیوں کے ڈھانچوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ بکھری ہوئی ہڈیاں جڑ جائیں، بکھری ہوئی ہڈیاں جڑ جائیں۔ آواز لگنی تھی کہ ہڈیاں جو بکھری ہوئی تھی وہ جڑنی شروع ہوگی، ہر جسم کی ہڈی پورا ہڈی کا ڈھانچہ بن گیا۔ پھر دوبارہ انہوں نے پکارا، ایتھا العظام ان اللہ یأمرک ان تکتسی لحما وعصبا، اے ہڈیوں کے ڈھانچوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنا گوشت اور پوست پہن لو، اپنا گوشت اور اس پہ کھال اور پٹھے وغیرہ جتنے ہیں یہ سب، تو ان کے دیکھتے دیکھتے ساری ہڈیوں پہ گوشت چڑھا، پٹھے بنے، اوپر کھال چڑھی اور صحیح سلامت جسم بن گیا، لیکن اب بھی لاشا ہے، اب بھی ہے لاش۔ تیسری مرتبہ حکم دیا کہ اے لاشو، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تمہاری روحیں تم میں داخل ہو جائیں، یا اے ارواح، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنی اپنی لاشوں میں تم داخل ہو جاؤ، ایتھا الارواح، اے روحو اپنے اپنے جسموں میں داخل ہو جاؤ۔ بس ان کا کہنا ہی تھا کہ یک لخت سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ زندہ ہو گئے، زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد ایک عرصے تک یہ لوگ زندہ رہے، اور پھر جن کی طبی ترتیب سے موت تھی اس موت سے مرے، لیکن ان کی ایک خاصیت یہ تھی کہ ان پر موت کے آثار تھے۔ جیسے آدمی مرتا ہے تو اس کی ایک رنگت بدلتی ہے نا، رنگ زرد ہو جاتا ہے، تو اٹھے تو ان کے رنگ زرد تھے، اور جب یہ کپڑے انہوں نے پہنے تو کپڑے کفن کی شکل اختیار کر دی۔ اب رہے تو یہ کافی عرصے تک، لیکن یہ بالکل پہچانے جاتے تھے رنگ سے بھی لباس سے بھی، لباس پہنتے تو کفن کی شکل کا ہو جاتا اور رنگ ان کا زرد تھا۔ اب بھی کہتے ہیں کہ یہودیوں میں کچھ قبائل ایسے ہیں کہ جن کے رنگ زرد ہیں، یہ شاید اسی قوم کے باقیات اور ان کی نسل کے لوگ ہیں، کیونکہ رنگ کا زرد ہونا پھر ان کی نسلوں میں بھی چل پڑا تھا، ان کی نسلوں میں بھی چل پڑا تھا۔ تو بہرحال یہ زندہ ہو گئے، زندہ ہونے کے بعد ایک عرصے تک یہ زندہ رہے، اور پھر ترتیب سے ان کی موتیں آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ موت میرے حکم سے آتی ہے، تم اگر بھاگ کے جاؤ گے تو موت سے بچ نہ سکو گے۔ وقال لهم الله موتوا، تو ان سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مر جاؤ، ثم احیاهم، پھر ایک عرصے کے بعد ان کو زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ البتہ بڑے فضل والے ہیں لوگوں پر۔ ان پر تو یہ فضل ہوا کہ انہیں موت کے بعد پھر زندگی دی گئی، اور ہم پہ یہ فضل ہوا کہ ان کا قصہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان کو تقویت دی۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں ادا کرتے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اور اس کے فضل کا۔ اللہ تعالیٰ بہرحال ہر انسان پہ اپنا فضل فرماتے ہی رہتے ہیں، لیکن انسان ہے جو اللہ کا شکر بہت کم ادا کرتا ہے۔ قلیل من عبادی الشکور، قلیل میرے بندوں میں شکر گزار بہت کم ہے، اکثر جو ہے ناشکر ہے۔ وکان الانسان کفورا، انسان بڑا ناشکر ہے۔ اس کو جو ہندوؤں کا یا بعض مذاہب کے لوگوں کا ایک عقیدہ ہوتا ہے نا تناسخ، اس سے اس واقعے کا کوئی اس کے ساتھ ربط نہیں ہے، اس لیے کہ تناسخ کا جو وہ تو اسلامی عقیدہ تو ہے نہیں، پہلی بات یہ ہے۔ تناسخ اس کو کہتے ہیں ہندو لوگ کہ جو آدمی زندگی میں کام اچھے یا برے کرتا ہے تو مرنے کے بعد اس کو اس کے نیک یا برے اعمال کی سزا یا جزا کے طور پر دوسرے جسم میں اس کی روح کو منتقل کر دیا جاتا ہے، اس کو تناسخ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ سلسلہ یوں ہی جاری بساری ہے، کیونکہ وہ لوگ قیامت کی جزا و سزا کے تو قائل نہیں ہیں،
تو جزا اور سزا کے تو قائل ہیں، لیکن بصورت حشر اور بصورت قیامت نہیں، بصورت تناسخ، کہ بس اس کا ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے نیک یا بد عمل کرنے والا، تو اس کی روح اس کے عمل کے مطابق کسی نئے جسم میں منتقل کر دی جاتی ہے. لیکن یہاں ایسا تو نہیں نا، روح انہی جسموں میں منتقل کی گئی جو پڑے ہوئے تھے. تو یہ جزا و سزا کا وہ عقیدہ یہاں پر نہیں چل سکتا. یہ تو بھائی نہیں وہی. اور پھر یہ بھی یہاں اعتراض نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کا تو قانون یہ ہے کہ مرنے کے بعد پھر قیامت کے دن ہی لوگ اٹھیں گے، لہذا یہ واقعہ درست نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے اس قانون کے منافی ہے. قانون یہ ہے کہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مرنے والے سے اس طرف برزخ ہے اور پھر وہ برزخ میں رہے گا قیامت تک. یہ پھر پہلے کیسے اٹھے؟ تو بات یہ ہے کہ جو عام قاعدے اور قانون کے طور پہ جو لوگ مرتے ہیں ان کے لیے تو قانون وہی ہے کہ وہ حشر میں دوبارہ اٹھیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ قادر ہیں کہ بطور خرق عادت اور بطور معجزہ کسی کو پہلے بھی اٹھا دیں، جیسے حضرت مسیح علیہ السلام کے معجزات میں یہ چیز تھی. اور جیسے کہ مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی بات ہے. عیسیٰ علیہ السلام اور مسیح انہی کا لقب ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. تمہارا اس کا تناسخ سے یا اس سے کہ قیامت سے پہلے کوئی نہیں اٹھ سکتا، اس سے کوئی اس کا نہیں، کیونکہ یہ اٹھنا بطور معجزے کے تھا اور قیامت کے دن اٹھنا وہ ایک عادی قانون ہے. اور تناسخ میں یہ ہوتا ہے کہ دوسری شکل میں وہ کہتے ہیں کہ دوسری شکل میں جو ہے وہ روح منتقل ہوتی ہے، اور یہاں تو بالکل انہی شکلوں میں منتقل ہوئی تھی. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تو تناسخ کے سرے سے قائل ہی نہیں. یہ واقعہ بطور تمہید ذکر کیا تاکہ جہاد فی سبیل اللہ کا جو آگے حکم آ رہا ہے اس سلسلے میں جو ایک بڑی رکاوٹ تھی کہ جائیں گے تو مر جائیں گے، اس کا ازالہ ہو جائے کہ نہیں جاؤ گے تو نہیں مر جاؤ گے، مرو گے تو اپنے وقت پر. یہ بات جنگ احد میں شریک ہونے والے مسلمانوں اور وہاں شہید ہونے والے مسلمانوں کے بارے میں منافقین مدینہ نے بھی اڑائی تھی. لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. دیکھو جی، انہوں نے ہمارا مشورہ نہیں مانا تھا. اگر یہ ہمارے پاس رہتے، جیسے ہم رستے سے واپس آ گئے تھے، لو کانوا عندنا، اگر یہ شہید ہونے والے مسلمان ہمارے پاس ہی رہتے، ما ماتوا، نہ مرتے، وما قتلوا، نہ قتل کیے جاتے. تو یہ گئے اور مارے گئے. دیکھیں نا، گئے اور مارے گئے. اب بھی کمزور مسلمان یہی بات کہتے ہیں، کمزور مسلمان. اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا اس کا؟ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین. آپ ان منافقوں سے کہہ دیجئے کہ اچھا وہ گئے تھے اس لیے مر گئے، تو تم پھر اپنے آپ سے موت کو ہٹا دو اگر تم سچے ہو، تم نہیں مرو گے. بلکہ بات یہ ہے کہ جن کی موت جہاں لکھی ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی بہانے وہاں پر پہنچتا ہے، کسی نہ کسی بہانے وہاں پر پہنچتا ہے. تو اس لیے ان کی موت لکھی ہوئی تھی، وہ چلے گئے. تمہاری ابھی نہیں لکھی تو تم واپس آ گئے. تو یہ بات نہیں کہ وہ گئے تھے تو مر گئے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور لڑو اللہ کے رستے میں اور جان رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں. جو ظاہر میں بات کہی جاتی ہے سنتے ہیں، اور جو دلوں میں راز رکھے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جانتے. اس لیے اللہ کے راستے میں بے دھڑک ہو کر، بے خوف و خطر ہو کر یعنی لڑو. جو قصہ ذکر کیا گیا تھا اس کے بارے میں بعض مفسرین کا یہ بھی خیال ہے کہ ان لوگوں کو بھی جہاد کے لیے حکم دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ہم تو نہیں لڑ سکتے. تو انہوں نے بجائے دشمن سے لڑنے کے شیر خالی کر کے وادی میں ڈیرے ڈال دیے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یعنی ان کا فرار جہاد سے تھا. یہ بعض حضرات بعض مفسرین کا خیال ہے.
اور بعض کا تو وہی جو میں نے ذکر کیا کہ طاعون کی بیماری پھیل گئی تو وہ جان بچانے کے لیے وہاں چلے گئے تھے۔ اس سلسلے میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات آپ کو بتاؤں۔ طاعون کی بیماری کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی ارشادات ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے اس کے بارے میں پوچھا، حضور طاعون کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، اس مہلک مرض کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک بیماری ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پہلی امتوں کو سزا دیا کرتے تھے۔ یہ بیماری پہلی امتوں پر ان کے گناہوں کی سزا کے طور پہ یہ آیا کرتی تھی، لیکن اس بیماری کو اللہ نے میری امت کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ اس بیماری کو میری امت کے لیے رحمت بنا لیا ہے۔ اس لیے جس علاقے میں یہ بیماری پھیل جائے تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ بھاگیں نہیں بلکہ وہیں رکے رہیں، اور جو اس بیماری کے آنے کے بعد اپنے جگہ میں ٹھہرا رہے، رکا رہے، صبر کرتا ہوا، ثواب کی نیت کرتا ہوا، اور پھر اس کا انتقال ہو جائے تو وہ شہید ہوگا۔ وہ شہید، جیسے کہ شہادت کے کئی مراتب ہیں نا، شہادت کے کئی مراتب ہیں، ان میں ایک مرتبے کی شہادت طاعون کی بیماری بھی ہے۔ اور بھی شہادت کے درجات ہیں، جیسے حضور نے فرمایا کہ کوئی پہاڑ سے گر کے یا پہاڑ کے نیچے دب کے یا مکان کے نیچے دب کے مر جائے، یعنی کسی وزنی چیز کے نیچے، تو وہ بھی شہید ہے۔ یہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو پیٹ کی بیماری سے مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو جل کے مر جائے وہ بھی شہید ہے، اور جو خاتون زچگی کی بیماری میں مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ یہ شہادت کے درجات ہیں، ان میں طاعون میں جو مر جائے یہ بھی شہید ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شام کے ملک میں، شام جو اس وقت صوبہ تھا اسلامی مملکت کا، طاعون کی بیماری پھیل گئی تھی بہت زیادہ۔ یہ صحابہ کرام کا دور تھا، صحابہ تھے، تابعین تھے، اور بہت اموات ہوئی تھی اس بیماری کی وجہ سے۔ بڑے صحابہ کرام شہید ہوئے اس میں، اور حضرت سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی بیماری سے شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوئے۔ یعنی جو ہر جنگ کے پرخطر مقام میں محض اس لیے کود پڑتے تھے کہ میں شہید ہو جاؤں، لیکن اللہ کو ان کی اس طرح کی شہادت منظور نہیں تھی اور ان کی تمنا بھی پوری کر دی، لیکن دشمن کے ہاتھ سے مروا کے نہ، طاعون کی بیماری وہ اس میں شہید ہوئے۔ تو اس زمانے میں جب بیماری پھیلی ہوئی تھی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے شام کا، اپنے صوبے کا دورہ کیا۔ آپ دورے کے لیے روانہ ہوئے، جب شام کی سرحد پہ پہنچے تو آپ کو پتا چلا کہ پورے صوبے میں طاعون پھیلا ہوا ہے۔ اب آپ نے اپنے رفقا سے مشورہ لیا کہ کیا کریں، جائیں یا نہ جائیں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی حکم ہے حدیث میں کہ جس علاقے میں طاعون ہو وہ لوگ وہاں سے نہ نکلیں، اور جو باہر کے لوگ ہیں وہ وہاں پر داخل نہ ہوں، جو ہیں وہ بھاگے نہ، جو باہر والے ہیں وہ جائیں نہ۔ تب ہم کیا کریں؟ مشورہ یہ ہوا کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، تو آپ نے فیصلہ کر لیا کہ ہم اپنا دورہ ملتوی کرتے ہیں۔ انہی حضرات میں شام کے گورنر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ انہوں نے کہا حضرت یہ کیا فرماتے ہیں، کیا اللہ کی تقدیر سے آپ بھاگتے ہیں؟ مطلب کہ موت تو مقدر ہے، جہاں ہے اور جس سبب سے ہے آئے گی، تو آپ اللہ کی تقدیر سے۔ آپ نے فرمایا ابو عبیدہ اگر یہ بات کوئی دوسرا کہتا تو کہتا، لیکن تیرے منہ سے یہ بات بڑی عجیب لگ رہی ہے، یہ اتنا بلند پایا صحابی ہے، اتنے اونچے درجے کا صحابی، اور آپ ایسی بات کرتے ہیں۔ نعم نفر من تقدیر اللہ الی تقدیر اللہ، ہاں
ہم بھاگتے ہیں اللہ کی تقدیر سے اللہ ہی کی تقدیر کی طرف. مطلب اس میں ہمارے ایمان کی خلل کی بات نہیں، یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. حضور کا ارشاد ہے کہ نہ جاؤ، تو ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ ہی کی تقدیر کی طرف تو جاتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں جا کے ہم بچ جائیں گے، لیکن حکم یہ کہ واپس جاؤ. تو اس لیے حکم یہی ہے کہ خارجی لوگ ایسے علاقے میں داخل نہ ہوں اور داخلی لوگ اس بیماری کی وجہ سے وہاں سے چلے نہ جائیں. اس لیے کہ موت ایک مقدر چیز ہے. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب ان کی اجل یعنی وقت مقرر آ جاتا ہے تو ایک لمحے نہ وہ پیچھے ہوتا ہے نہ وہ آگے ہوتا ہے. لیکن اس میں کئی حکمتیں ہیں. ایک حکمت علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ اگر وہاں سے بھاگنے کی اجازت دے دی جائے تو سارے لوگ تو نہیں بھاگ سکیں گے. جو بھاگنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، استعداد رکھتے ہیں، سامان رکھتے ہیں، وہ چلے جائیں گے. اور پھر بھی کئی لوگ ایسے ہوں گے جو سفر کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، وہ رہ جائیں گے. ان کے دل میں یہ بات پیدا ہو جائے گی کہ اگر ہم بھی چلے جاتے تو بچ جاتے، نہ گئے اس لیے مر گئے. حالانکہ بات ایسی نہیں کہ چلے جاتے تو بچ جاتے اور رہ گئے تو مر گئے، بات یہ نہیں. لیکن ان کے عقیدے میں یہ کمزوری پیدا ہو ہی جاتی. اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر وہاں سے بھاگنے کی اجازت مل جاتی تو جو بھاگ سکتے وہ بھاگ جاتے، جو نہ بھاگ سکتے کمزور رہ جاتے. اور جب یہ مر جاتے تو ان کی دلداری کون کرتا، ان کی تجہیز و تکفین کون کرتا. اس لیے ان کو کہا کہ مت جاؤ تاکہ ان کی دیکھ بھال بھی ہوتی رہے. اس طرح آنے والوں کو روکا کہ مت آؤ. یہ نہیں کہ وہ آتے تو مر جاتے اور باہر نہ آئیں گے تو بچ جائیں گے، بات یہ نہیں. اس لیے کہ اگر وہ آئیں اور خدا نہ کردہ ان کی موت یہیں لکھی ہوئی ہو اسی بیماری سے، وہ آئیں اور یہی بیماری ان کو اس وقت میں لگے اور مر جائیں، ان کے دل میں یہ کھٹکا ہو جاتا کہ اگر میں نہ آتا تو بچ جاتا. حالانکہ بات ایسی نہیں تھی. تو اسی کہا کہ تو رکا رہے. تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقے سمجھا دیے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو ضرورت ہے جانے کی تو وہ جا سکتا ہے، کسی کو اندر ضرورت ہے آنے کی تو وہ آ سکتا ہے. لیکن بلا ضرورت موت ہی کے خوف سے یا زندگی ہی کے بچاؤ سے کوئی آئے اور جائے، اس کی اجازت نہیں. لیکن اور اغراض و مقاصد کسی کے ہیں تو کوئی تجارتی وجہ سے، کوئی سیر و سیاحت کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے اس بستی سے جاتا ہے یا اس بستی میں آتا ہے تو اس کی اجازت ہے. لیکن محض اس عقیدے کی بنیاد پہ کہ یہاں سے جاؤں گا تو بچ جاؤں گا یا یہاں جاؤں گا تو مر جاؤں گا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں طریقے امت کے دونوں طبقوں کے لیے اپنے عمل سے بھی بیان فرمایا. اصل میں عقیدے کے لحاظ سے مسلمان دو ہی طرح کے، ایک پختہ عقیدے کے ہیں، ذرا تھوڑا کمزور والے ہیں. تو پختہ عقیدے والوں پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو کمزور عقیدے والا ہے تو پھر وہ ڈگمگا جاتے ہیں. تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جزام بھی ایک ایسا ہی مرض ہے. جزام ایک ایسا ہی مرض ہے کہ جس کے بارے میں عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ دوسروں کو بھی لگ جاتا ہے، حالانکہ دوسروں کو لگتا نہیں ہے. کوئی مرض متعدی حقیقت میں نہیں. اگر مرض متعدی ہوتے حقیقت میں تو یہ پہلے کو جو لگا ہے یہ کہاں سے آیا تھا؟ جہاں سے یہ شروع ہوا ہے تو کہاں سے آیا ہے؟ اصل میں تعدی اس لیے حدیث میں کہ لا عدوہ، بیماریوں میں عدوہ نہیں، تعدی نہیں ہے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگتی ہے. یہ کوئی اسلامی نظریہ نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے تو پھر اس قسم کے جراثیم پھیل جاتے ہیں، بس بات یہ ہے. لیکن واقع میں نہیں. جیسے کہ ایک صاحب کا اونٹ تھا، کچھ اونٹوں میں بیماری ہوتی ہے خارش، تو پوچھنے لگا کہ کیا میں ان خارشی اونٹوں میں اپنا اونٹ شامل کر دوں؟ لوگوں کا عقیدہ تھا کہ یہ بیماری متعدی ہے اور صحت مند اونٹوں کو بھی لگتی ہے. اگر وہ بیماروں میں چلا جائے تو صحت مند بھی بیمار ہو جاتے ہیں. چھوڑ دو، کیا بات. اس نے کہا جی پھر ان کی بیماری اس کو نلنے لگ جائے گی. حضور نے فرمایا ان کو کس نے لگائی؟ اگر ان کی بیماری اس کو لگتی ہے تو جن کو لگی ہوئی ہے ان کو کس نے لگائی؟ مطلب یہ ہے
کہ ایسا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے جزام کے بارے میں بھی یہ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ بھی متعدی ہے طاعون کی طرح. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قسم کے لوگوں کے عقیدے کے مطابق اس کے بارے میں فیصلہ دیا. عملی طور پہ تو ایسا یہ جزامی کا ہاتھ پکڑ کے لقمہ توڑوا کر اس کے ہاتھ کا لقمہ اپنے منہ میں ڈالا. جزام کے مریض کے ہاتھ پکڑا کا توڑ، اس نے توڑا لقمہ اور اسی کے ہاتھ سے حضور نے اپنے دہن مبارک میں ڈال کے چبا کے اس کو کھا لیا. عملی طور پہ بتایا کہ لا عدوہ، لیکن قولی طور پر فرمایا کہ فر من الجزامی فرارک من اسدی. جزامی آدمی کو دیکھو تو ایسا اس سے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہیں. جیسے شیر کے قریب نہیں جاتے تو اس طرح جزامی کے پاس بھی رہ جاؤ. یہ ان لوگوں کے لیے کہ جن کا عقیدہ کمزور ہے کہ میں قریب گیا تو یہ بیماری مجھے بھی لگ جائے گی. ورنہ جس کا یہ عقیدہ ہے تو وہ قریب نہ آئے، اس کا عقیدہ خراب ہو جائے گا. لیکن جس کا یہ عقیدہ نہیں مضبوط ہے اور من جانب اللہ سمجھتا ہے تو وہ اس کے ہاتھ کا توڑا ہوا لقمہ بھی کھا سکتا ہے. تو یہ تھا متعدی امراض کے سلسلے میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی. آگے جہاد کا فرمایا، اور جہاد میں چونکہ جان اور مال دونوں چیزیں صرف ہوتی ہیں، اس لیے جہاد میں جہاد فنڈ کے لیے اللہ تعالیٰ اپیل فرماتے ہیں. اور اس کو کتنے پیارے انداز سے، جس انداز سے اللہ نے جہاد فنڈ کی اپیل کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مومن اس میں ذرا بھی تاخیر نہیں کر سکتا. یعنی فنڈ محض فنڈ کے طور پہ نہیں مانگا، ایک خاص انداز. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ شخص جو اللہ کو قرض دیتا ہے اچھا قرض. یعنی جہاد میں مال خرچ کرنا، دفاعی فنڈ میں کچھ دینا، یہ صرف اور صرف اللہ کو قرض حسنہ دینا ہے. یہ اللہ کی اپیل ہے. فائدہ تو سراسر آپ ہی کو ملے گا، آپ کا دفاع مضبوط ہوگا، آپ کی سیکورٹی ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اس مقصد کے لیے مال خرچ کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کو چندہ دیتا ہے اور اللہ کو قرض دیتا ہے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو لوگ تین طرح کے ہو گئے. بعضوں نے تو منافقوں نے اور یہودیوں نے تو مذاق اڑایا، لو جی مسلمانوں کا خدا العیاذ باللہ غریب ہو گیا ہے، فقیر ہو گیا ہے، قرضے مانگتا ہے، ہم مالدار ہیں ہم سے قرضے مانگتا ہے. اس کا جواب تو اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے میں دیا. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ نے ان بیہودہ گستاخوں کی بات سن لی جنہوں نے اس آیت کے نزول پر یہ کہا تھا کہ خدا محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں. سنکتب ما قالوا، ہم لکھ لیں گے ان کی یہ بات، دستاویز ثبوت بنائیں گے اور قیامت کے دن ان پہ فرد جرم عائد کیا جائے گا گستاخی. تو منافقوں نے یہودیوں نے تو یہ کہی، لو جی دیکھو، ایک طرف کہتے ہیں خدا خدا ہے سب کو دیتا ہے اور دوسری طرف کہتے ہیں جی قرض مانگتا ہے. ارے میاں قرض مانگتا ہے یہ ایک خاص عنوان ہے تمہارے بخل کی جڑ کاٹنے کا. مال ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی محبت دل میں جڑ کر جاتی ہے، وہ معمولی باتوں سے کٹتی نہیں. یہ لفظ اللہ نے اس کی محبت کی جڑ کاٹنے کے لیے بولے ہیں. معاذ اللہ، اللہ کو تمہارے مال کی ضرورت ہے، وہ تو خود داتا ہے. تو ایک وہ طبقہ تھا. دوسرا وہ طبقہ ہے کہ آیت آ گئی لیکن ان کے ہاتھ پھر بھی بندھے رہے، کہا تو کچھ نہیں لیکن دیا بھی کچھ نہیں. اور تیسرے وہ تھے خوش نصیب، آیت کے آتے ہی انہوں نے دونوں ہاتھ کھول دی، تجوریاں کھول دی. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں حاضر ہوئے اور سادگی سے عرض کیا. صحابہ بڑے سادہ مزاج تھے. آقا اللہ ہم سے قرض مانگتے ہیں؟ فرمایا ہاں. تو پھر یعنی اللہ کو آدمی قرض نہ دے تو دے کس کو؟ جس کا دیا ہوا ہے وہی بطور قرض مانگتا ہے جو کہ ہے ہی اسی کا. تو اس میں بخل کی بات ہی کیا ہے؟ پھر تو سب کچھ اس کا ہے.
فرمایا اللہ کے رسول آپ گواہ رہیے میری کل ملکیت سارا اثاثہ 2 باغ ہیں کھجوروں کے، بس وہ دونوں کے دونوں میں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دونوں کے کل مالیت پوری پونجی سارا اثاثہ 2 باغ ہیں وہ دونوں کے دونوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب الدہداہ ایسا کرو میرا مشورہ مانو، ایک باغ بچوں کی کفالت کے لیے رکھو، ایک اللہ کی راہ میں وقف کر دو۔ ٹھیک ہے آپ کا مشورہ تو ایسا بھی صحیح ہے، تو پھر آپ گواہ رہیے کہ دونوں باغوں میں جو عمدہ باغ ہے، زیادہ قیمتی باغ ہے، وہ میں نے اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، جس میں 600 کھجور کے پھلدار درخت ہیں، وہ دوسرے کے مقابلے میں زیادہ قیمتی ہے، تو وہ میں نے اللہ کے راستے میں دی، بڑی خوشی سے دے دیا، وقف کر دیا۔ گھر میں گئے تو اپنے اس سودے کا پتہ بیوی کو بتایا، بیوی بھی تو ماشاءاللہ صحابیہ تھی، ان کے دل بھی تو تزکیہ کیے ہوئے تھے، وہ کوئی مردوں سے کم تو نہیں تھی، آج کل ایسا کوئی کر کے دکھائے نا، ہاں جی پھر گھر میں داخلہ بند ہو جائے گا، اتنا بڑا سخی ہوتا پھرتا ہے۔ تمہارا اس نے میں مبارکباد دی کہ وہ دہداہ آپ نے بڑا فائدے کا سودا کیا، ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا، بہت اچھا کیا۔ اسی پہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا کہ جنت میں کتنے ہی پھلدار اور اعلیٰ درجے کے باغات ہیں اور وسیع محلات ہیں جو اللہ نے ابو الدہداہ کے لیے تیار کر دیے ہیں۔ یہ تھا اللہ کے ارشاد پہ اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پہ صحابہ کرام کا یقین۔ آج ہم بھی تو مومن ہیں اور یقین کے دعوے دار ہم بھی ہیں، لیکن ہم کوئی اس کا 100واں کام بھی کر دیں تو بڑی بات ہے، اللہ توفیق دے، اس کی توفیق کی بات ہے۔ تو کچھ ایسے صحابہ تھے، اور صحابہ کی تاریخ آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے سب کچھ اللہ کے لیے قربان کیا، سب کچھ اللہ کے لیے قربان کیا۔ الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو قرض دیتا ہے اللہ کو اچھا قرض، قرض حسنا، یعنی ہے بھی اللہ کا، دیا ہوا بھی اس کا ہے، اور پھر اس کو قرض کے نام سے اس لیے مانگتے ہیں کہ قرض کا لوٹانا ضروری سمجھا جاتا ہے، قرض کا واپس کرنا، تو یعنی اللہ کو دیا ہوا ایسا نہ سمجھو کہ وہ بس ختم ہو گیا، وہ واپس تمہیں دے گا۔ جیسے تم کسی کو قرض دیتے ہو تو قرض ضرور واپس کیا جاتا ہے، تو یہ ضرور واپس کیا جائے گا، اس لیے خوف زدہ ہونے کی بات نہیں۔ اللہ کو قرض دے یا بندے کو قرض دے، یہ بہت بڑی نیکی ہے، یعنی ویسے ہی آدمی کسی کو دے دے تو یہ اور بات ہے، لیکن ویسے نہ دے سکے کسی ضرورت مند کو وہ قرض مانگے اور قرض دے دے۔ ایک طرح سے یہ بھی کہا نا القرض مقراض المحبہ، قرض محبت کی کینچی ہے، یہ اس لیے کہ جس کو دیا کر وہ منہ موڑ دیتا ہے، پھر اس کی تیور بدل جاتے ہیں، ہاں جی، تو اس لیے اس چیز کو دیکھے تو مقراض المحبہ، لیکن آخرت کے اجر و ثواب کو دیکھیں، جس کو دیا ہے اس کے تیور کو نہ دیکھیں کہ یہ نہیں دے گا، ٹال مٹول کرے گا، بدل جائے گا، اس کو نہ دیکھیں، آخرت کے اجر کو دیکھیں۔ تو آخرت کے اجر کے بارے میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جو کسی کو قرض دیتا ہے اس کو اس کا ڈبل خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے، یعنی قرض تو محفوظ ہے اپنی جگہ میں، لیکن جتنا قرض دیا ہے اس کا 2 گنا جیسے اس نے اللہ کے راستے میں صدقہ دے دیا۔ جب آدمی قرض دیتا ہے تو اس کی واپسی کی بھی تاریخ چکاتا ہے نا، کہ مہینہ 2 مہینہ یا سال کے بعد واپس دینا۔ جب اس تاریخ تک بات پہنچتی ہے تو روزانہ اتنا ہی صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے جتنی تاریخ اس کے ساتھ طے ہوئی تھی۔ یعنی آپ نے مثال کے طور پر کسی کو $100 دیا ہے قرضہ اور 1 مہینے کی مدت پہ دیا ہے، تو آپ کو روزانہ $100 اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کا ثواب الگ ملے گا، اور مہینہ گزرنے کے بعد آپ کا $100 اس آدمی سے الگ ملے گا۔ ویسے کوئی 100 کون روزانہ خیرات کر سکتا ہے؟
کس کی ہمت ہے، لیکن کسی کو قرض دے دیں تو آٹومیٹک آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ اور فرمایا کہ میعاد پوری ہونے کے بعد اگر وہ آدمی واپس نہیں دے سکا اور اس نے مزید کچھ مہلت مانگ لی اور آپ نے اس کو مزید مہلت دے دی تو اب اس کا دوسری مہلت تک ڈبل ثواب ملے گا، 2 گنا $200 روزانہ خیرات کا ثواب ملے گا۔ اگر اس نے کہا جی مجھے 15 دن اور دے دے یا مہینہ اور دے دے اور آپ نے خوشی سے اس کو تاریخ دے دی تو اب تو قرض کی جگہ پیسہ بھی محفوظ اور اس کے ساتھ ساتھ مفت کا یہ ثواب۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں معاملہ کیا ہے، جو اللہ کو قرض دیتا ہے یعنی واپسی کا ارادہ یہاں نہیں تو فَيُضَاعِفُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ اس کو دگنا کر دیتے ہیں اس آدمی کے لیے کئی دگنا، ایک دفعہ کا 2 گنا نہیں، اضعافاً کثیرہ، کئی مرتبہ کا، جس کی تعداد آخر تک نہیں بتا کہ کتنی مرتبہ یہ سلسلہ جاتا ہے، کتنی مرتبہ یہ سلسلہ جاتا ہے، نہیں، یہ اس آدمی کے اخلاص اور نیک نیتی پر ہے، وہ کتنا مخلص ہے، کتنا نیک نیت ہے، جتنی اس کی نیک نیتی اور اخلاص ہے اتنا ہی اس کا ثواب ڈبل اور ڈبل ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی اخلاص سے ایک کھجور کا دانہ صدقہ کرتا ہے اخلاص سے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے جاتے ہیں اور جبل احد جیسا کر دیتے ہیں۔ جبل احد مدینہ منورہ کا بہت بڑا پہاڑ، ایک خرما ایک یعنی کھجور کہاں اور جبل احد کہاں، تو اتنا یعنی اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اس کے ہاں کوئی حد نہیں ہے، کوئی حد نہیں۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اور یہ خیال نہ کریں کہ اتنا کون نفع دے سکتا ہے، یہ اتنے نفع ہم نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ کے خزانوں کی تو بات ہی کیا ہے، اس نے جو سب کچھ دیا ہے اور سب کچھ دیتا رہے گا، یہ اس کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آ سکتی جتنی سمندر سے ایک قطرہ اٹھانے سے سمندر میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ جو دیا ہے آج تک، جو دیتا رہے گا، یعنی اتنی کمی بھی نہیں، تو بے انتہا بات ہے۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اور اللہ تنگی کرتا ہے، ماپ تول کر دیتا ہے، ویبسط، اور کشادگی پیدا کرتا ہے۔ یہ سارے اختیارات اور کنٹرول اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، وہیں تم واپس جاؤ گے اور ٹھیک ٹھیک تمہیں قبض اور بسط کا پتہ چلے گا۔ آگے جہاد ہی کے سلسلے میں ایک اور واقعہ اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں، لیکن وہ کیونکہ کافی ایک رکوع سے بھی زیادہ ہے تو اس لیے اس کو تو ہم نہیں بیان کر سکتے، بھی تھوڑا سا ٹائم مختصر سا رہ گیا، تو برادر نے تھوڑی سی بات کہنے کا کہا تھا کہ عشرہ ذی الحج کے بارے میں، بات تو امام صاحب نے فرما دی تھی، لیکن چلو میں اپنی زبان میں بھی تھوڑی سی بات کہہ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اعمال کی کمی کو پورا کرنے کے لیے، اعمال کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ایسے وقت اور ایسی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اور ایسے وقت اس زمانے میں قائم کیے ہیں کہ تھوڑا سا عمل کئی گنا اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب بڑھا کے دیتے ہیں۔ جیسے ابھی آپ نے اس سلسلے میں آیہ کریمہ دیکھ لی کہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون ویضاعف اضعافا کثیرا، تو اللہ تعالیٰ اعمال میں بہت زیادہ وسعت اور بہت زیادہ اس کی تعداد کو بڑھا چڑھا، تو وضو سے لے کر نماز کی ادائیگی پر ساری چیز لگائے تو 2-2.5 گھنٹے ہی سب نمازوں کے لیے وقت ہوتا ہے، اس کے بعد باقی سارا وقت ہمارا دنیاوی کاروبار اور دھندوں کے اندر لگ جاتا ہے۔ پھر سال میں ایک رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، پھر اس طریقے سے
تو مقصد زندگی تو یہ تھا کہ تم عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہو. اس کا مطلب تو یہی تھا کہ باقی کام ضرورت کے مطابق ہوتے اور سارا وقت عبادت میں صرف ہوتا. یعنی اتنا وقت اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے کہ تم 2 وقت کی روٹی کما سکو، اور پھر کھانے کے لیے کھانا بنا کر اس کے کھانے کے لیے وقت دیتے. تو یعنی بمشکل ہمیں 2-2.5 گھنٹے 24 گھنٹوں میں دیے جاتے، 1-2 گھنٹے سونے کے لیے کہ جسم کو آرام ہو جائے، اور باقی ہمیں حکم ہوتا کہ 20 گھنٹے سجدے میں پڑے رہو، قیام میں کھڑے رہو، کیونکہ تمہارا مقصد زندگی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ پیدا تو عبادت کے لیے کیا، اور عبادت کا باقاعدہ وقت ہمارے لیے 2-2.5 گھنٹے رکھا، وہ بھی ہم پوری نمازیں نہیں پڑھتے، اور باقی سارا کام. تو اللہ تعالیٰ نے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کچھ وقت دیے، کچھ جگہ دی کہ جو ادھر کمی ہو وہاں جا کر پورا کر لیا کرو. تم کمزور ہو تو ایسا نہیں کر سکتے. تو جگہوں میں ہر علاقے میں مسجد ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں عبادت کا ثواب بڑھتا ہے. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ گھر میں آدمی نماز پڑھے تو ایک ہی نماز شمار ہوتی ہے، اگرچہ اس کا ثواب قاعدے قانون کے مطابق 10 گنا 10 نمازوں کا ملتا ہے، کیونکہ ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ملتا ہے، لیکن وہ ایک نماز شمار ہوتی ہے. لیکن وہی نماز اگر محلے کی مسجد میں ادا کریں تو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اب پھر 27 کو آپ 10 میں ضرب لگائیں تو بات کہاں جاتی ہے؟ تو یہ جو 26 نمازوں کا اضافی ثواب یہ صرف مسجد کی وجہ سے. تو اس لیے نمازوں کی کمی یوں پوری کی جا سکتی ہے کہ نمازیں باقاعدگی سے مسجد میں ادا کی جائے اور بلا ضرور گھر میں نماز نہ پڑھی جائے. پھر اس قانون اور قاعدے کے مطابق روئے زمین کی ساری مسجدیں برابر ہیں. 1-2 صف کی مسجد ہے، کچی چھت کی مسجد ہے، کچے فرش کی، کچی دیواروں کی، یا لاہور کی شاہی مسجد اور دلی کی شاہی مسجد ہو، سب کا ثواب ایک جیسا ہے. سب کا ثواب ایک جیسا ہے. 27 نمازوں کا ثواب محلے کی مسجد میں بھی، جامع مسجد میں بھی، شاہی مسجد میں بھی، سب میں. اس لیے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ ثواب کی اضافے کی نیت سے کسی مسجد کی طرف سفر نہ کیا جائے کہ وہاں جا کے نماز پڑھوں گا تو ثواب زیادہ ملے گا، کیونکہ سب مسجدیں برابر ہیں. الا الی ثلاث مساجد، مگر دنیا میں 3 مسجدیں اس قانون سے مستثنا ہیں. ان مسجدوں کی طرف نماز میں ثواب کے اضافے کی نیت سے باقاعدہ سفر کر کے جانا چاہیے. مسجد الحرام، مسجد الاقصی، مسجدی ھذا. ایک مسجد حرام ہے، ایک مسجد اقصی ہے، اور ایک مسجد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہ ان مسجدوں کا قانون باقی سے ممتاز ہے. فرما کہ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہوتا ہے. ایک نماز پڑھی تو 1,00,000 نماز محسوب ہوں گی. پھر 1,00,000 کو 10 میں ضرب لگائیں تو 10,00,000، یعنی ایک نیکی پر 10 والی بات کریں. مسجد اقصی جو بدنصیبی سے دشمنوں کے قبضے میں ہے اور جہاں سفر نہیں کیا جا سکتا، فرمایا ایک نماز پڑھو تو 50,000 نمازوں کا ثواب. اور مسجد نبوی میں ایک روایت کے مطابق تو 50,000 کی روایت بھی ہے، لیکن ایک مشہور روایت جو ہے جو خود مسجد نبوی کے صحن کے تعویذ پہ لکھی ہوئی بھی ہے کہ ایک نماز کا ثواب 1,000 نماز کے برابر ہے. تو بہرحال ایک نماز 1,000 کا ثواب رکھتی ہے. اس لیے یہ 3 مقام ایسے ہیں کہ جہاں نیکی کا ثواب کہیں بڑھ جاتا ہے. اور پھر علماء نے لکھا ہے کہ صرف بات نماز کی نہیں بلکہ ہر نیکی کے لیے بھی یہی حکم. تو یہ مقام ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ وقت بھی ایسے رکھے ہیں کہ جن اوقات کی نیکیاں کئی گنا زیادہ ہوتی ہیں. ان اوقات میں ایک پورا رمضان کا مہینہ ہے. پورا رمضان کا مہینہ جس میں قانون یہ ہے کہ ایک نفل کام کریں گے، ایک نفل نماز پڑھیں گے تو فرض نماز جیسا اس کا ثواب ہے، اور ایک فرض نماز پڑھیں گے تو 70 فرض نمازوں یا 70 فرائض کے برابر اس کا ثواب ہے. تو دیکھیں کتنا ثواب بڑھ گیا. پھر اس مہینے کی
آخری عشرے کی راتوں میں ایک رات ایسی رکھ دی کہ اس ایک رات کی عبادت 84 سال کی عبادت کے برابر، بلکہ اس سے زیادہ ہے، برابر نہیں زیادہ. خیر من الف شہر یعنی 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور بہتر کی کوئی حد نہیں بتائی. تو 84 سال جو 1000 مہینوں کے بنتے ہیں اس سے بھی اس ایک رات کی عبادت زیادہ وزنی ہے. پھر اس طریقے سے یہ 10 دن والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، ان راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی. اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کو بتانے کے لیے قسم کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم پر چونکہ لوگ اعتبار نہیں کرتے اس لیے ہم قسم اٹھا کر بات کو پکی کرتے ہیں تاکہ ان کو اعتماد ہو کہ یہ اب سچ بولتا ہے. اب تو قسموں پہ بھی کسی کا اعتماد نہیں رہا، کیونکہ جھوٹی قسمیں اتنی اٹھانی شروع ہو گئی ہیں کہ کہتے ہیں جی ان کی تو عادت بن گئی ہے قسم. اللہ تعالیٰ بات بتائیں تو قسم کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جن چیزوں کی قسم اٹھاتے اصل میں ان چیزوں کا مرتبہ بتاتے ہیں. بات تو وہی ہے، ان کا نام اس لیے لیا کہ اس کا مرتبہ بتاتے ہیں کہ یہ میرے نزدیک بڑی معزز اور محترم ہے. تو جب 10 راتوں کی قسم اٹھائی تو گویا ان کا مرتبہ بتا دیا. اب ان کا مرتبہ کتنا ہے قسم کی وجہ سے وہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد میں فرمایا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا ما من عمل احب الی ما من عمل احب الی اللہ ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ فیہا من هذه الایام یعنی ایام العشر. قالوا بل الجہاد فی سبیل اللہ قال بل الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسی ومالی فلم یرجع بشیء اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا کہ زمانے میں دنوں میں کوئی ایسا دن نہیں کہ جس کا عمل اللہ کو ان دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب اور پیارا ہو. صحابہ نے پوچھا کہ حضور جہاد جیسا عمل بھی ان دنوں کے عام اعمال کے مقابلے میں زیادہ محبوب نہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں جہاد جیسا عمل بھی ان دنوں کے عام اعمال کے برابر نہیں، مگر صرف اس مجاہد کا جہاد جو اپنی جان اور مال دونوں لے کر میدان میں گیا، نہ جان بچ کے آئی نہ مال بچ کے آیا، تو اس کا جہاد تو بلا شبہ، اس کا یہ عمل تو بلا شبہ ان دنوں کے عمل سے افضل ہے. لیکن جو مجاہد جان اور مال بچا کے لے آیا تو اس کا جہاد بھی ان دنوں کے عام اعمال کے مقابلے میں افضل نہیں. بتائیے کتنے قیمتی دن ہیں کہ ان دنوں کا عمل جہاد جیسے عمل سے بھی زیادہ افضل و اعلیٰ ہے. تو لہذا کوشش کی جائے کہ ان دنوں میں خوب سے خوب اعمال کیے جائیں، یعنی جو فرائض عائد ہیں ان کو تو پابندی وقت کے ساتھ ادا کریں، اور جو فرائض نہیں ہیں نوافل ہیں ان کا بھی اہتمام کریں. تبھی تو باقی ان دنوں کا فرق ہوگا نا. اگر سلسلہ وہی جاری رہے تو کوئی فرق نہ ہوگا. تو ہر قسم کا عمل، نماز کا مثلا ان دنوں کے اندر، روزے کا، راتوں کے احیاء کا، نوافل کا، تلاوت کا، ذکر و اذکار کا، درود شریف کا، جو بھی عمل ہو چلتے پھرتے ان دنوں میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، تسبیح و تحلیل کے ذریعے سے وغیرہ. روزہ کوئی مخصوص 9 دن کے روزے جو ہیں نفلی روزے ہیں 9 دن کے، اور اس کے بارے میں حدیث میں کہ ہر ایک دن کا روزہ سال کے نفل روزوں کے برابر ہے. اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ ہر رات کا احیاء لیلۃ القدر جیسا ہے، یہ بھی حدیث میں. اور 9 ذی الحج کا روزہ پھر 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہے. 9 ذی الحج کا یوم عرفہ کا روزہ وہ سال گزشتہ سال آئندہ کے صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ ہے. تو بہت بڑے اجر و ثواب کی بات ہے. 10ویں دن کا یعنی عید کے دن کا مخصوص عمل جس کے بارے میں حدیث میں ہے کہ یوم نحر میں اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ محبوب بندے کا عمل ہے وہ احراق الدم، جانور کا خون بہانا، قربانی. یعنی عید کے دن کا سب سے زیادہ محبوب عمل وہ قربانی ہے. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے تمام اعضاء سمیت میزان عمل میں تولا جائے گا.
یعنی اس کے وہ حصے جسم کے جو بیکار سمجھ کے پھینک دیے جاتے ہیں، اس کے بال، اس کے کھر، اس کی ہڈیاں، اس کی کھاد، یہ سب چیزیں بھی میزان عمل میں تولی جائیں گی۔ اور یہ بھی حضور نے فرمایا کہ اپنی قربانی کے وقت تم حاضر رہا کرو۔ حضرت فاطمہ سے فرماتے ہیں فاطمہ تیری قربانی ہو رہی ہے تو کم از کم آ کے پاس کھڑی ہو جا کہ اس کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے تیری مغفرت کا سبب ہو۔ خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے آپ کی یعنی مغفرت ہو جائے گی۔ تو اس لیے قربانی کا عمل ضرور کرنا چاہیے۔ اگر واجب ہے تو پھر تو وجوب ہے، واجب نہیں بھی تو قربانی کا اتنا بڑا اجر و ثواب اس سے کیوں آتی ہے محروم رہے۔ اور کوشش کریں کہ خود جا کے قربانی کریں اور اس جذبے سے قربانی کریں۔ جذبہ کیا ہو کہ یا اللہ یہ قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بدل ہے، یہی ہے نا سنت ابیکم ابراہیم۔ حضور سے پوچھا صحابہ نے کہ یہ قربانیاں کیسی ہیں، ان کا پس منظر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ بیٹے کو ذبح کرنا۔ تو پھر بیٹے کے بدلے میں اللہ نے مینڈا بھیج دیا، دمبا بھیج دیا، تو دمبے کو اللہ نے بیٹے کا بدل بنا دیا۔ اب جانور یہ بیٹے کا بدل ہے، جانور یہ بیٹے کا ثواب اس میں وہی ملے گا جیسے آپ نے بیٹا اللہ کے نام پہ ذبح کر دیا، لیکن اللہ کا قانون ہے کہ بیٹا نہیں جانور ذبح کرو۔ تو اس لیے اچھے سے اچھا جانور لے کر اس کو اسی جذبے سے ذبح کریں کہ یا اللہ آپ کا حکم ہے کہ اس کو ذبح کروں۔ اگر آپ کا حکم ہوتا بیٹے کو ذبح کر تو وہ بھی کر دیتا، اور آپ کا حکم ہوتا کہ خود اپنے گلے پہ چھری چلا تو وہ بھی چلا دیتا، لیکن آپ کا یہ حکم نہیں ہے، یہ ہے اس لیے میں یہ عمل کرتا ہوں۔ تو اس کو ذبح کرتے وقت اپنی ساری خواہشات کو بھی ذبح کر دینا چاہیے۔ جب اس جذبے سے قربانی ہوگی تو پھر قربانی اپنے جذبات پیدا کرے گی، پھر قربانی کا جذبہ ہوگا، پھر کسی بھی وقت اللہ کی طرف سے کوئی تقاضا آئے گا تو آدمی کے لیے رکاوٹ نہیں ہوگی۔ لیکن ہم تو قربانی اس جذبے سے کیونکہ نہیں کرتے، اس لیے ہمارے قربانی کے بعد بھی جذبات وہی رہتے ہیں جو پہلے تھے۔ اگر اس وقت ہم یہ اپنی خواہشات، اپنی مرضیات اور اپنی چاہتوں کو قربان کر لیں کہ اب جو آپ کہیں گے سو وہ ہوگا، تو پھر کیا ہوگا کہ پھر اللہ کے دین پہ عمل کرنا آسان ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ بہرحال توفیق عطا فرمائے۔ آج کل کی حالت کے لحاظ بعض لوگ یہاں پر قربانی نہیں دے سکتے، وہاں پہ باہر کی کنٹری وجوب تو ادا ہو جائے گا، جو آپ کے ذمہ ڈیوٹی ہے وہ تو آپ کسی جگہ میں بھی کروائیں، کیونکہ قربانی میں نیابت جائز ہے۔ کسی کو اپنا نائب، کسی کو اپنا قائم مقام بنائیں اور اس کو کہیں پیسے آپ دے دیں اور وہ آپ کی طرف سے کر دے، تو آپ کی طرف سے وہ جو واجب چیز ہے، جو ڈیوٹی تھی آپ کی ذمہ داری، وہ تو اتر گئی۔ موقع قربانی کے وقت میں یہی بات عرض کرتا ہوں، لیکن قربانی کے وہ جذبات اور وہ فوائد جو ہیں وہ آپ کو تو یقیناً حاصل نہیں ہوں گے جو خود اپنے ہاتھ سے کرنے یا اس وقت کھڑے ہو کر کروانے کی صورت میں ہوتے ہیں، وہ چیزیں غائبانہ قربانی میں نہیں ہوا کرتی۔ وہ ہو جائے گا لیکن یہ چیز نہیں، یہ اس وقت ہوگا کہ جب آپ خود کریں یا اس وقت آپ کھڑے ہو جائیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، آپ دوسری جگہ میں بھی بھیج دیں، لیکن ایک ایک قربانی یہاں بھی کر دیں، انشاءاللہ اس سے کمی نہیں رہے گی۔ اس سے کمی ہم دوسرے کاموں کے لیے تو بہت کچھ خرچ کر دیتے ہیں، تو اگر 2 قربانی کر لیں کہ یہاں اور ایک وہاں، تو کون سی قیامت ٹوٹ جائے گی؟ بلکہ انشاءاللہ اس سے فقر و فاقہ ختم ہوگا اور زیادہ اچھا پیدا ہوگا، کیونکہ قربانی میں کوئی گوشت تو مقصود نہیں ہے۔ ادھر قربانی کرنے کا مقصد یہ کہ وہ گوشت لوگوں میں تقسیم ہو جائے گا، یہی مقصد ہے۔ تو غریبوں کو آپ دوسرے مرحلے کا بھی گوشت بھیج سکتے ہیں۔ کون سا؟ یہاں پر بھی تو قربانی کا گوشت کو غریبوں کو کھلانا ضروری تو نہیں ہے نا؟ ہاں جی نہیں، وہ سارے کا سارا آپ خود کھا سکتے ہیں، اپنے دوستوں کو، مالداروں کو بھی کھلا سکتے ہیں ہدیۃً، تو وہ غریبوں کو دینا کوئی ضروری نہیں، کیونکہ قربانی کا مقصد گوشت سرے سے ہے ہی نہیں۔ قربانی کا مقصد جو ہے وہ روح نکالنا ہے، اپنی جان کے بدلے میں ایک جان پیش کرنا ہے۔ گوشت ہے نہیں، گوشت اگر سڑتا ہے تو سڑتا رہے، پھینک دیں اس کو تو پھینک دیں، کیونکہ یہاں قربانی کا مقصد تو جان کے بدلے جان بھیجنی ہے۔ جب آپ نے اس کو کاٹ دیا، اس کی جان چلی گئی، بس قربانی ہوگی۔
لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ کو نہ قربانی کے گوشت جاتے ہیں نہ اس کے ہاں خون جاتے ہیں، لیکن اللہ کے پاس تمہارا تقوی اور نیک جذبہ جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ قربانی کا مقصد وہ نیک جذبہ ہے اور اس کی جان ہے۔ گوشت اس کا آپ سبھی کھا سکتے ہیں، تو غریبوں کے لیے دوسرے موقع پر بھی آدمی جانور صدقے کے بیچ کے کو گوشت کھلا سکتے ہیں۔ وہ مستحب ہے، وہ مستحب طریقہ ہے۔ ممکن ہو سکے تو 3 حصوں میں تقسیم کرے، ایک اپنے آل خانہ کے لیے رکھے، ایک اپنے دوست احباب کو دے دے، عزیز و اقارب کو، اور ایک غریب و مسکینوں کو دے دے۔ کہیں غریب مسکین نہیں تو 2 حصوں میں تقسیم کر دے، عزیزوں کو دے دے، اپنے لیے رکھ دے، کہیں وہ بھی نہیں ہے تو سارا خود رکھ دے، کوئی ایسی بات نہیں۔ جی مسئلہ تھوڑا سا اختلافی ہے، ہمارے ہاں تو درست ہے، دونوں نیتیں صحیح ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو ہے ان کے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ مسجد کی نیت کرنی چاہیے، اس لیے اگر آپ اختلاف سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر آپ مسجد کی نیت کریں اور ساتھ میں وہی حاصل ہوگا۔ اور ویسے یہ کہ جمہور علماء جو ہے وہ اس میں ہے کہ صرف حضور کی زیارت کی نیت کی جا سکتی ہے اور بھی ثواب ہو جائے، تو کوئی بات نہیں۔ واجب تو آپ کی ہے کیونکہ دوسری نفل ہو جائے گی، قربانی واجب جو آپ پر ہے وہ تو ایک ہوگی، دوسری نفل ہو جائے گی، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ ربنا وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ ربنا سهل علينا أمور الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔